کہ جو کچھ تم یہاں کرو گے جب موت آ جائے گی مرنے کے بعد تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، اس کا تمہیں پورا پورا حساب دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا تمہیں قیامت والے دن پورا پورا حساب دیا جائے گا، پورا پورا توڑ کے دیا جائے گا، اور جو قیامت والے دن تمہیں پورا پورا دیا جائے گا وہاں کوئی دنیا کا جج نہیں ہوگا، وہاں کوئی دنیا کا فیصل نہیں ہوگا، وہاں کوئی دنیا کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی دنیا کا بڑا آدمی نہیں ہوگا جو رشوت دے کر تیرے حق میں فیصلہ کر دے گا، جو کسی کی سفارش کے اوپر تیرے حق میں فیصلہ کر دے گا، جو تیری رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے تیرے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ نہیں نہیں میرے بھائی، وہاں تو اللہ رب العالمین کا نظام عدل ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، فرمایا اللہ رب العالمین کا عدل و انصاف کا ترازو ہوگا، اللہ رب العالمین خود منصف ہوں گے، اللہ رب العالمین خود فیصلہ کرنے والے ہوں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے ساتھ وہاں نا انصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ وہاں برا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اللہ اکبر، فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، چھوٹا سا بھی عمل کیا ہوگا وہ بھی تیرے سامنے ہوگا۔ جب تجھے تیرا نام اعمال دیا جائے گا، جب تجھے تیرا نام اعمال دکھایا جائے گا، فرمایا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وہ کہے گا یار یہ کیسا میرا اعمال نامہ آ گیا، یہ تو میری زندگی کا سارا چٹا کٹا کھل گیا، یہ تو میری زندگی کی ایک ایک چیز سامنے آ گئی، نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی گئی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی گئی ہے، کیونکہ اس کا اجر تو اللہ نے دینا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے بندے دنیا کے اوپر کوئی کامیابی نہیں ہے، تو امیر ہے کوئی کامیابی نہیں ہے، تو غریب ہے تو کوئی ناکامی نہیں ہے، دنیا کی کامیابی دنیا کی ناکامی کوئی کامیابی یا کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اگر تو بادشاہ بن گیا کوئی کامیابی نہیں ہے، تو کروڑ پتی بن گیا کوئی کامیابی نہیں ہے، تو بزنس مین بن گیا کوئی کامیابی نہیں ہے، تیری زندگی کے اندر کوئی تکلیف کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو تب ہوگی کب ہوگی؟ فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ فرماتے ہیں کامیاب تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، میدان محشر سے چلا جائے گا، اس کا حساب کتاب ہو جائے گا، جہنم سے وہ بچ جائے گا، فرمایا جہنم سے بچ کر وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، پس وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اصل کامیابی تو آگے کی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی تو فریب ہے، یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو بے وفا ہے۔ اگر تجھے یقین نہیں آتا کہ یہ دنیا کی زندگی کیسے بے وفا ہے، اگر کسی گھر کے اندر کوئی بندہ مر جائے، کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کا اعلان ہو جائے، تیرا ہمسایہ فوت ہو جائے، تیرا رشتہ دار فوت ہو جائے، جا کر اس کے گھر جا کے پتہ کر لینا، جا کے قریب کھڑا ہو جانا۔ آج تو ایسا زمانہ آ گیا ہے، اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھا ہے، باپ فوت ہوا، ایک بیٹا کہتا ہے انگوٹھے میں لگوا لو، جائیداد میں اپنے نام کرا لو، دوسرا بھائی کہتا ہے اس کے انگوٹھے میں لگوا لو، یہ جائیداد میں اپنے نام کرا لو۔ مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں، مرے ہوئے باپ کا بھی حیا نہیں آ رہا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اتنے دماغ کے اوپر بے حیائی چھا چکی ہے۔ اللہ اکبر، کئی جگہ تو ایسے بھی دیکھا ہے، باپ کا جنازہ رکھا ہے، باپ کی ابھی میت رکھی ہے، بیٹے
ڈل رہے ہیں، ایک کہتا ہے یہ دکان میری ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ دکان میری ہے، ایک کہتا ہے یہ مکان میرا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ مکان میرا ہے۔ وہ اتنی پاگل ہو چکی ہیں، آج کی دنیا اتنی بے وقوف ہو چکی ہے، اللہ نے کہہ دیا یہ دنیا دھوکہ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے میں یہ جو جھوٹی انگوٹھے لگوا رہا ہوں، یہ جو میں اس جائیداد کے اوپر لڑائی اور جھگڑا کر رہا ہوں، یہ جو مرنے والا تھا کل تک یہی اس کا مالک تھا، کل تک یہی اس کا ملک تھا، کل تک یہی ہر چیز کا مالک تھا، آج وہ مالک نہیں رہا، میں اس کے اوپر لڑ رہا ہوں، کل کو میں بھی مالک نہیں رہوں گا۔ لیکن پھر بھی خیال نہیں ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا تیرا ہمسایہ فوت ہو جائے جا کے کھڑے ہو جانا، پہلے تو یہ حالات آئیں گے، یہ حالات اگر چھپ گئے، اگر یہ حالات بھی نہ آئے، اگر بڑا آدمی بھی ہے تو دیکھ لینا سگا بیٹا اس کو غسل دے نہیں دے گا، سگا بیٹا اس کے قریب نہیں جائے گا، اگر کوئی عورت فوت ہو گئی ہے سگی بیٹی اس کے قریب نہیں جائے گی، سگی بیٹی اس کو غسل دینے کے لیے نہیں جائے گی۔ کیا کہتے ہیں جی ڈر لگتا ہے، کس سے ڈر لگتا ہے جی میت سے ڈر لگتا ہے، ساری زندگی اسی نے اس کو پالا، ساری زندگی اسی کی گود میں کھیلا، ساری زندگی اس نے اس کے نخرے اٹھائے، آج کہتے ہیں جی اس سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائی میں آپ سے ایک درخواست کر کے جاؤں گا، کم از کم اپنی اولاد کی اتنی تربیت ضرور کر کے جانا کہ تیری اولاد تیری نماز جنازہ پڑھ سکے، تیری اولاد تجھے غسل دے سکے۔ تجھے نہیں پتا اگر گناہگار آدمی ہو، تجھے نہیں پتا اگر اللہ کا نافرمان ہو، اگر اللہ کا باغی ہو، چاہے وقت کا بادشاہ بھی کیوں نہیں ہے، چاہے وقت کا وزیر اعظم بھی کیوں نہیں ہے، چاہے وقت کی اس کی بڑی کرسی بھی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ بڑے عہدے پر بھی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کا امیر کبیر آدمی بھی کیوں نہیں ہے، چاہے اپنے قوم کے فیصلے کرنے والا بھی کیوں نہیں ہے۔ ارے اتنا بڑا فیصل، اس کا اتنا روب اور دبدبا تھا کہ وہ جانور کو بھی دیکھتا تو جانور بھی صحیح ہو جاتا، اگر وہ اس کے باپ نے بیٹے کو دیکھتا بیٹا بھی ساکت ہو کے کھڑا ہو جاتا، بیٹی تو اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ آج اگر اللہ کا نافرمان ہے تو اس کو فرشتے نے وہ تھپڑ مارا، اس کو فرشتے نے اس کا وہ اثر کیا موت کے وقت کہ اس کی پوٹی بھی اس کا پیشاب بھی اس کے کپڑوں کے اندر نکل گیا۔ ارے تجھے پتہ ہے کہ جو بندہ غسل دیتا ہے، غسل دینے والا سب سے پہلے اس کا پیشاب صاف کرتا ہے، سب سے پہلے میت کا پیشاب صاف کیا جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتا، جب تیرا سگا بیٹا تیرا پیشاب دھونے کے لیے تیار نہیں ہے، جب تیری سگی بیٹی تیرا استنجا کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بتا باہر کا مولوی صاحب آ کر، کوئی باہر کا غسل دینے والا آ کر وہ تیری کیا صفائی کرے گا، وہ تیرا کیا استنجا کرائے گا، وہ تیری کیا خیر خواہی کرے گا۔ ارے اپنی اولاد کو اتنا تو سکھا جا، کم از کم وہ تجھے رخصت تو اچھے طریقے سے کرے۔ اسی لیے میرے بھائی یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اللہ سے تعلق جوڑ، اللہ سے تعلق بنا۔ اللہ کی قسم اللہ ہی ہے جو آج انسان کے حق کے اندر ہے، اللہ ہی ہے۔ اللہ سے تعلق ہے تو بچ جائے گا، اللہ سے تعلق ہے تو تیری دنیا بھی اچھی ہے، اللہ سے تعلق ہے تیری آخرت بھی اچھی ہوگی، اللہ سے تعلق ہے تیری قبر بھی اچھی ہوگی، اللہ سے تعلق ہے تیری آگے کہ میدان محشر کے اندر بھی تیرے لیے آسانیاں ہوں گی، اللہ سے تعلق ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تو جنت کے مزے اڑائے گا۔ اگر تیرا اللہ سے تعلق نہیں ہے، معاف کرنا تو نے اولاد کی بھی تربیت نہیں کی تو تیرے پیچھے فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو دیکھ اپنے ہمسائے کے پاس کھڑا ہو جا، کپڑے اتارے جاتے ہیں، جو جن کپڑوں کے اندر تجھے موت آئی ہے، تیرا سگا بیٹا وہ کپڑے پہننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس بستر کے اوپر تجھے موت آئی ہے، تیری بیوی جس کے اوپر تو اپنی ہر چیز نچھاور کرتا تھا، آج وہ اس بستر کے اوپر سونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی میری ماں اور بہن کو جس بستر کے اوپر موت آ گئی ہے، تیری بیٹی اس بستر کے اوپر سونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تجھے پتہ ہے کہ جب تجھے غسل دیا جاتا ہے، ابھی جنازہ نہیں اٹھتا، تیرے پہنے ہوئے کپڑے تیری سگی بیٹی اٹھا کر ڈسٹ بین کے اندر پھینک دیتی ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، یہ دنیا بڑی دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ جس صابن کے ساتھ تجھے غسل دیا جاتا ہے وہ صابن تیرے گھر والے استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیری چارپائی کوئی استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے، تیرے بستر جس کے اوپر تجھے موت آئی وہ بستر کوئی استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تجھے کس چیز کے اوپر گھمنڈ ہے، تجھے کس چیز کے اوپر غرور ہے، تو کس چیز کے اوپر اتراتا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ نے واضح فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ ارے آگے چل، جب جنازہ اٹھ جاتا ہے آ کر پیچھے جنازہ پڑھنے کے لیے تیرے رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں، تیرا بیٹا کھڑا ہوتا ہے، تیرا بھائی کھڑا ہوتا ہے، تیرا پھوپھا تایا کا لڑکا کھڑا ہوتا ہے، تیرا کزن کھڑا ہوتا ہے، تیرا سب سے جگری یار کھڑا ہوتا ہے، تیرا ہمسایہ تیرے جنازے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کو اگر جنازے کی دعا نہیں آتی وہ دھوکہ دے کے کھڑا ہے۔ اور میں یہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں آج مولانا 80% لوگوں کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی، وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، میت کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ تجھے تو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا تیرے بیٹے کو نہیں آتی، تیرا بیٹا تجھے یہ دعا دے کر رخصت نہیں کرتا۔ کس اولاد کے لیے تو نے حرام کمایا، کس اولاد کے لیے تو نے حرام کھایا، کس اولاد کے لیے تو نے جھوٹ بولا، کس اولاد کے لیے تو نے لوگوں پر ظلم کیا، کس اولاد کے لیے تو نے اللہ کو ناراض کیا، کس اولاد کے لیے تو نے لوگوں پر ظلم و ستم کیے، کس اولاد کے لیے تو نے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کیے، کس اولاد کے لیے تو نے لوگوں کے مکانوں کو ہڑپ کیا، کس اولاد کے لیے تو نے حرام کمایا، حرام کھایا۔ آج وہ تیری اولاد تیرے جنازے کے پیچھے کھڑے ہو کر تجھے دعا کے دو الفاظ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جنازہ اٹھ جاتا ہے، اکثر لوگ تو وہیں سے چلے جاتے ہیں۔ آج افراتفری کا زمانہ ہے، کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم قبرستان میں چلے جائیں۔ جو لوگ قبرستان میں جاتے ہیں اللہ اکبر، یقین کرو حضرت پیر صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنا سگا بیٹا سائیڈ پہ بیٹھ کر چرس کی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے۔ کس دھوکے میں پڑا ہے؟ تیری اولاد قبرستان میں بیٹھ کے اس کو تیرا کوئی ہوش نہیں ہے، تو جس کے لیے حرام کمایا، تو نے جس کے لیے حرام کھایا، قبرستان کے اندر بیٹھ کر کھل کھلا کے ہنس رہے ہوتے ہیں، قبرستان کے کونے میں بیٹھ کر وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ ابھی تیری قبر کے اوپر مٹی نہیں پڑی ہوتی، تیرا وہی بیٹا گھر فون کر کے کہہ رہا ہوتا ہے ہاں جی کھانا ہو گیا تیار، ہاں جی چاول بن گئے، ہاں جی عورتوں کو کھلا دو۔ وہ صبح سے بیٹھی ہیں اللہ اکبر، وہ بھی کہتی ہیں ہاں جی ٹھیک ہے اللہ اکبر۔ وہ پھپھو، وہ تیری قریبی رشتہ دار، وہ تیری قریبی عزیزہ، وہ تیری بہن جو تیری میت کے اوپر کہہ رہی ہوتی ہے ہائے ہائے یہ کہاں چلا گیا، ہائے اس جگہ میں مر جاتی۔ تجھے پتہ ہے جب اس کے سامنے چاول رکھے جاتے ہیں وہ کہتی ہے تجھے پتہ نہیں مجھے شوگر ہے، میں شوگر کی مریض ہوں، میں چاول نہیں کھاتی، مجھے ہوٹل سے روٹی منگا کے دو۔ ابھی قبرستان کے اندر ہوتے ہیں، اعلان ہو جاتا ہے جی مہمان رکنا، مہمان کھانا کھا کے جانا۔ سب کو کھانے کی فکر ہوتی ہے، تیری کسی کو بھی فکر نہیں ہوتی۔ آپ سب بیٹھے ہیں جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں جن کے والدین زندہ نہیں ہیں، جن کے والدین حیات نہیں ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ کتنے دنوں کے بعد اپنے والدین کی قبر کے اوپر چکر لگا کے آتے ہو؟ شاید سال کے اندر کوئی ایک آدھ مرتبہ۔ یہی تیرے اور میرے ساتھ ہونا ہے، یہی تیری اور میری مرنے کے بعد ہونا ہے، یہی کچھ زندگی ہے۔ اسی لیے میرے بھائی جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے کر کے جا۔ ارے تیری اولاد تیرے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیری اولاد تیرے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں اگر تیرے پیچھے کسی نے دعا کرنی ہے، وہ مسجد کے امام صاحب آ کے کہتے ہیں یار ہمارا ہمسایہ تھا اس کے لیے فاتحہ پڑھ لو، اس کے لیے سورۃ اخلاص پڑھ لو، اس کے لیے دعا کر دو۔ یہی تیرے قریب کے جو علماء کرام
کام ہے، یہی تیرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اگر کم سے کم تجھے کسی کے ساتھ وفا کرنی ہے، انہی علماء کے ساتھ وفا کر کے جا، انہی علماء کی خدمت کر کے جا، انہی علماء کے ساتھ تعلق بنا کے جا، انہی علماء کو درخواست کر کے جا، حضرت اگر میں مر جاؤں کم از کم میرے لیے دعائیں مغفرت کر دینا۔ ہاں وہ بندہ ضرور خوش نصیب ہے جس نے اپنی اولاد کو دین کا علم پڑھا دیا، جس نے اپنی اولاد کو عالم بنا دیا، جس نے اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنا دیا، جس نے اپنی اولاد کو قرآن کا قاری بنا دیا۔ اللہ کی قسم وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ ویسے تو اللہ نے فرمایا جس نے اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنایا اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، لیکن جو دیندار ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، وہ لازمی اپنی والدین کے لیے بھی روزانہ دعائیں مغفرت اللہ کی دربار میں کرتا ہے۔ حضرت پیر صاحب میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ آج مجھے یہ عزت ملی ہے، آج اگر میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں، آج میں خطیب پاکستان ہوں، تو یہ ہمارے والدین کی دعائیں ہیں، ہمارے اساتذہ کی محنت ہے۔ تہجد کے وقت اٹھ کے ہماری والدین جو ہمارے لیے دعائیں کرتی تھی، اللہ کی قسم یہ اس کا نتیجہ ہے۔ 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو وفات پائے ہوئے، الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک ایک دن کا ناغہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے 200 مرتبہ سورہ اخلاص نہ پڑھی ہو۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ صبح تہجد کے وقت یا صبح کی نماز کے بعد جب بھی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میں نے اپنی والدہ کا نام لے کر نہ کہا ہو اللہ میری والدہ کی بخشش کرنا، اللہ میری والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ ہاں میرے بھائی، اگر تیری اولاد نیک ہے تو ہر نماز میں بھی وہ پڑھے گی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اللہ میرے والدین کو بخش دے۔ اگر تیری اولاد نافرمان نکلی، اگر تیری اولاد بھی اللہ کی باغی نکلی، اگر تیری اولاد بھی گناہگار نکلی، یاد رکھنا جو تو نے حرام کمایا ہے اس حرام کی کمائی سے شراب وہ پئیں گے، قبر میں جوتے تجھے پڑیں گے، اس حرام کی کمائی سے زنا وہ کریں گے، قبر میں جوتے تجھے پڑیں گے، اس حرام کی کمائی سے گناہ وہ کریں گے، قبر میں جوتے تجھے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے بھائی اپنی اولاد کے اوپر تربیت کی کوشش کر۔ یہ دنیا، یہ چیزیں، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ پیسہ، یہ مال، یہ دولت اگر نصیب میں ہے تو مل جائے گا، اگر نصیب میں اللہ نے تیری اولاد کے لکھا ہے اللہ انہیں ضرور دے گا، اگر اس کے نصیب میں نہیں ہے تیرے مرنے کی دیر ہے۔ میں تجھے ایسے لوگ دکھاتا ہوں جو کروڑوں روپے چھوڑ کے گئے، 1 سال کے بعد اس کی اولاد در در کی بھیک مانگ رہی تھی۔ لیکن اگر تو نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی، اگر تو نے اپنی اولاد کا خیال اس دین کے لحاظ سے نہ کیا تو پھر یاد رکھ لوگ تیرے مرنے کے بعد بھی تیری اولاد سے جب تنگ آئیں گے سب سے پہلے تجھے گالی دیں گے۔